اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بہت ساری دلیلوں کے ساتھ بیان فرماتی ہے، اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد جو عقل مند ہیں ان کے ذہن خود بخود اللہ کی وحدانیت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اسی کی قدرت کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کن فرماتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، وہی اللہ سب کا رب العالمین ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو اور پھر انشاءاللہ باری باری جو اس میں دلائل ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ارشاد ربی ہے، انا، بے شک، فی، میں، خلق السماوات، خلق پیدائش، ان فی خلق، بے شک، تحقیق پیدائش میں، سماوات آسمانوں کی، جو آسمانوں کی پیدائش ہے، والارض اور زمین کی۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے دلیل بتائی کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش جو ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا وہ کارنامہ ہے، اللہ کا وہ کام ہے جس کو آپ دیکھ کر خود بخود ہی اللہ کی وحدانیت کو مان جائیں گے، کیونکہ آسمان کو جب دیکھیں اتنا بلند ہے، بڑا ہے، وسیع ہے، عریض ہے، کسی پلر کے بغیر نہیں۔ آپ بنا دیں کوئی چیز، کوئی عمارت بنا دیں، اس کی پلر نہ بنائیں، دیکھیں کھڑی ہوتی ہے؟ تو آسمان اتنا بڑا ہے، کہیں پلر نظر نہیں آتا، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی اس کو آسرا دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آسمان دیکھیں نا کتنا اللہ کا خوبصورت، اتنا حسین منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں، یہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے جس سے آپ اللہ کی حقانیت کو مانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے بعد دوسری دلیل دیکھیں، واختلاف اللیل، واختلاف کا مطلب ہوتا ہے، اور خلاف یعنی ایک کے بعد دوسرا، بدل عدل جیسے ہوتا ہے۔ تو کیا لیل کا مطلب رات، والنہار اور دن، دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا،
جیسے دن ہوتا ہے نہ پھر رات آتی ہے، پھر رات ہوتی ہے تو پھر دن آتا ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، تو اس کو واختلاف کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے۔ تو واختلاف اللیل والنہار، سو دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، یہ بھی ایسی دلیل ہے جس سے آپ اللہ کی حقانیت کو، اس کی وحدت کو آپ سر تسلیم خم کر سکتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری دلیل ہے والفلک التی، اور کشتی یا جہاز، وہ جو تجری فی البحری، جو سمندر میں، دریا میں تیرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ وہ سمندر میں جو کشتی یا دریا ہیں، کشتی یا جہاز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی چلتے ہیں، تو ان کا چلنا بھی ایک ایسی مثال ہے جس کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت اور حقانیت کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ بما ینفع الناس، کہ وہ ان کا چلنا جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے ہیں، تو ضرورت کی چیزیں تو لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں، اس کے ذریعے مبادلہ ملکوں کو ملتا ہے۔ اس کی تفصیل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرما دیا تیسری مثال، یہ جو والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، گویا کشتی جو سمندر میں چلتی ہے یا جہاز جو سمندر میں چلتا ہے، اس کا چلنا بھی ایک مثال ہے، ایک دلیل ہے جو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، میں مائن یعنی پانی سے، یعنی جو بارش اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے، یہ ایک اور مثال ہے، ایک اور دلیل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے بارش سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، تو فَأَحْيَا پس زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بِهِ الْأَرْضَ اس سے زمین کو، بعد موتها جو پہلے مر چکی ہوتی ہے، مردہ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی زمین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سبزہ نہیں اگ سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ کی طرف سے بارش پڑتی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، ایک اور دلیل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا، اور بسا یعنی بکھیر دیے، پھیلا دیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من کل دابا، کل کا مطلب ہر قسم کے، دابا کا مطلب جانور، چلنے والے جو جاندار ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیے۔ یہ زمین میں جانوروں کا پھیلانا بھی ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ، اور تصریف کا مطلب پھیرنا، رہا کا مطلب ہواؤں کا، اور ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، وہ پھرتی رہتی ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے اللہ کا وہاں پہنچتی ہیں، موسم کو گرم کرتی ہیں، ٹھنڈا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ بارش، بادل لاتی ہیں، تو وہ سب یہ ہواؤں کا پھرنا جو ہے یہ بھی ایک دلیل ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور جو بادل ہیں وہ اللہ کے حکم کے اندر ہیں، مسخر یعنی قبضے میں ہیں اللہ کے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی وہ جہاں چاہتا ہے وہاں جا کر وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ بین السمائی، جو آسمان میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں تک وہ چلتے رہتے ہیں، اور جہاں پھر اللہ حکم کرتا ہے وہاں بارش برسا دیتے ہیں۔ تو گویا وہ صحاب المسخری، اور بادلوں کا اللہ کے حکم کے سامنے یا اللہ کی تابعداری اور اس کے قبضے میں رہ کر
बैन समाई आसमानों पर चलना फिरना, वल अर्द और ज़मीन में, ये लायतन, ये जो है लायत, ये निशानियां हैं, ले कौमिन, उस कौम के लिए, याकिलून जो अक्लमंद हैं। तो अक्लमंद कौम के लिए ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो कि अल्लाह ने इसमें फरमाया है। अब इसमें देखें, पहली बात जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, ज़मीन व आसमान की पैदाइश, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। तो पहली दलील क्या दी अल्लाह ताला ने? ज़मीन व आसमान की पैदाइश। दूसरी, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और दिन और रात का आगे पीछे आना, यानी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इस तरह का दूसरी दलील आ गई। फिर तीसरी फरमाई, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास, फरमाया ये जो कश्ती या जहाज़ है जो दरिया में, समंदर में चलते हैं, उनका चलना और फिर जो लोगों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए है। तो ये भी एक और दलील आ गई अल्लाह की तरफ से, यानी ये आ गई तीसरी दलील। उसके बाद, वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई माअन मिम्मा फ़ाहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, कि ज़मीन, अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है और उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से चौथी दलील आ गई। फिर उसके बाद, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और अल्लाह ताला ने ज़मीन में फैला दिए हैं जानदार, चलने फिरने वाले जो हैं, हर किस्म के जानदार जो हैं, जानवर फैला दिए। ये अल्लाह की तरफ से पांचवी दलील आ गई। व तसरीफ़ रिहा, और हवाओं का जो है, हवाओं की गर्दिश, चलना फिरना, ये हवाएं जो चलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो उसकी ये और एक दलील आ गई, छठी दलील आ गई। वस्सहाबिल मुसख्खरी, और सातवीं दलील ये जो आगे आ गई, वस्सहाबिल मुसख्खरी, और ये जो बादल हैं वो जो अल्लाह के हुक्म से बैन समाई, आसमान वल अर्द, और ज़मीन आसमान के दरमियान वो क्या करते रहते हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान बादल जो फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक और दलील है। इतनी सारी दलीलें देकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला आयतन, ये मेरी तरफ से निशानियां हैं, ले कौमिन, उस कौम के लिए, याकिलून जो अक्लमंद हैं। अक्लमंद कौम के लिए अल्लाह ताला ने निशानियां बयान फरमाई। आप गौर करें तो काबातुल्लाह, अल्लाह के घर में 360 बुत रखे हुए थे। जब मुशरिकीन मक्का को पता चला कि माबूद बरहक जो है वो तो एक अल्लाह ही है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, उसी का प्रचार करते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, तो इस पर हमें कुछ दलाइल अता फरमाएं। तो जिसके हक में ये आयत नाजिल हुई। तो इसी तरह से एक और जगह ये लिखा हुआ आता है, जिसकी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरैश के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं, सफ़ा का पहाड़ जो है ये सोने का हो जाए, हम इससे घोड़े और हथियार ख़रीदें और इससे हम जो है जंगी साज और सामान ख़रीदें और फिर हम आप पर ईमान ले आएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा पुख्ता वादा है? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम पुख्ता वादा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया, दुआ तो कबूल है, लेकिन ये लोग अगर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह ताला इन पर अजाब नाजिल फरमाएगा, ऐसा अजाब जो पहले कभी भी किसी पर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे। फरमाया, ऐसे ही रहने दें, बस इस दुआ को अपने पास रहने दें। कबूलियत का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना ही रहने दें, बस आगे इरशाद ना फरमाया, जिस पर फिर ये आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। तो अल्लाह की निशानियां जो हैं इस आयत में बड़े गौर व फिक्र के साथ आई हैं और हुक्म हुआ है कि मज़ाहिर कुदरत पर गौर करो, तो अल्लाह ताला की हक़ानियत और वहदानियत जो है वो खुल के सामने आ जाती है।
اور ان سب کے بنانے والا اور پھر انہیں منظم طریقے سے چلانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ نظام قدرت میں انتشار نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی اللہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا تو پھر آپ پتہ ہے کہ انتشار پیدا ہو جاتا، اختلاف پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ کائنات کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک حکمت بھرا خزانہ ہے۔ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی اللہ ہے۔ سب کا بنانے والا وہی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی شریک ہوتا تو انتشار پیدا ہو جاتا، اختلاف پیدا ہو جاتا، مسائل پیدا ہو جاتے اور یہ کائنات کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو انہوں نے دلائل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ کے بارے میں دریافت کیے تو یہ ساری دلائل آئے کہ آسمان و زمین کی پیدائش دیکھ لو، آپ رات دن کی تبدیلی دیکھ لو، کشتیوں کا دریا میں تیرنا دیکھ لو جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، بارش کا پانی جو آسمان سے اترتا ہے اور زمین جو بارش کے پانی سے مردہ ہوتی تھی پہلے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر قسم کے جانوروں کا زمین پر پھیلا دینا، اور ہواؤں کی گردش کو دیکھو اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہو کر پھرتے رہنا، یہ سب نشانیاں ہیں جو اللہ ایک کو وحدہ لا شریک کو بیان فرماتی ہیں کہ وہی ایک ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، یہ سب اسی کے قابو میں ہیں، اس سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ پیدائش آسمانوں اور زمین کی، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا یہ ایسا نظام ہے جس کو آپ دیکھیں تو ابھی تک لوگ جو ہیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب بھی اس کے 10% کیا بلکہ 2% بھی نہیں پہنچ سکے۔ آسمان کو دیکھو کہ اس کی وسعت دیکھو، اس کی بلندی دیکھو، تو آپ دیکھیں آپ جہاں آپ کی آنکھ دیکھ پاتی ہے آپ وہاں چلتے جائیں تو پھر آگے پھر دوبارہ وہی آسمان ہوگا، پھر آگے پھر چلتے جائیں، پھر آگے آپ کی آنکھ کی حد تک پھر جائیں، پھر آسمان وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ چل رہا ہے۔ اسی طرح آسمان کو دیکھیں کتنا وسیع ہے اور اس کی بلندی دیکھیں، اور بلندی دیکھ کر اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں بغیر ستون کے ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے جس پر قائم ہو۔ یہ پہلی ایسی کوئی ہستی ہے جو ایک اتنا بڑا آسمان جیسا کوئی چھت بنا دے اور اس کا کوئی پلر نہ ہو اور وہ ٹھہر جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے کہ وہی ایک ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ پھر دیکھیں آسمان پر سورج، چاند، ستارے، سیارے، کتنی مخلوق ہے، اور اس وقت تو آپ دیکھتے جائیں کہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان 7 ہیں، اور 7 جو ہے آسمان جو ہیں وہ ہر آسمان کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا راستہ جو ہے وہ 500 نوری سال لگتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا آگے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے، اور یہ جو آسمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بنائے ہوئے ہیں، ان کی پیدائش پر غور کریں، آپ خود حیران ہوں گے کہ جو ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت دنیا میں جو خلائی ترقی ہوئی ہے اس میں
ایسٹرونومی والے جیسے آپ روس والے یا امریکہ والوں نے اس کو ترقی کی ہے، اور ناسا نے ابھی بتایا کہ جو ہے یہ جو آسمانوں پر گلیکسیز جو ہیں وہ کہکشاں جس کو کہتے ہیں، وہ کوئی تقریباً 300 ارب گلیکسیز ہیں، 300 ارب، اور ہماری ایک گلیکسی ہے۔ یہ ہماری جو گلیکسی ہے نا، اس کا نام ہے ملکی وے۔ اب گلیکسی جو ہے ملکی وے ہے، اس کے اندر ملکی وے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی 350 ارب سورج ہیں اس میں، اور اس میں سے یہ ہمارا سورج صرف ایک ہے جو کہ سامنے چھوٹا سا نظر آتا ہے ہمارے سامنے، اور یہ دیکھیں کہ یہ سورج زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ ایک سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر توانائی خارج کر رہا ہے۔ اس میں وہ فزکس جو جانتے ہیں، الیکٹرانکس جانتے ہیں یا نیوکلیئر فزکس جانتے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر فشن ریاکشن اور فیوژن ریاکشن ہر وقت جاری و ساری ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک نظام ہے جو کہ نیوکلیئر ریاکشن کا یا ایک نیوکلیائی فزکس جو ہے وہ اس کو بہتر سمجھ سکتی ہے کہ اتنا بڑا نظام ہے کہ جس میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہر سیکنڈ میں توانائی، طاقت یا انرجی خارج ہو رہی ہے، اتنا بڑا نظام ہے۔ اور پھر آپ اسی کو، یہ تو ایک اس کی سورج کی بات کی ہے، آپ اسی طرح میں نے عرض کیا آپ غور کریں تو سورج کے ساتھ یہ سیارے بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں، اور یہ جو ہے اسی طرح کہکشاں جو ہے، اور پھر آپ کلسٹر دیکھیں، وہ کلسٹر جو ہیں وہ اس کہکشائیں مل کر پھر کلسٹر بناتی ہیں۔ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو ابھی اسی ایک ملکی وے کا پورا پتہ نہیں ہے ان کو، ابھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا وسیع نظام ہے جو اللہ کا جو موجود ہے، اور ان کو ابھی اس کا کچھ معلومات نہیں ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آسمان جو ہے، یہ ہر آسمان علیحدہ علیحدہ فرشتوں کی قیام گاہ ہے۔ واقعہ معراج میں مختلف آسمانوں پر دوسرے پیغمبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ آسمانوں کے بارے میں یہ جو ہے، اور یہ جو آسمان پر سورج، چاند، ستارے اور یہ سب جو گلیکسیز اور سارے ہے، اس کا پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ تو پتہ تو اس وقت چلا جب انہوں نے وہ ٹیلیسکوپ بنا لی، یعنی دوربین بنائی 1600 ہجری میں، 1600 عیسوی میں جیسے وہ گلیلیو نے بنائی، تو اس کے بعد یہ دیکھنا شروع ہوئے۔ تو ویسے دیکھیں آپ دیکھیں تو صحیح، ایک جو یہاں پر ایک بات ملتی ہے ہمیں، وہ بگ بینگ والی تھیوری ملتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ایک تھیوری ہے، ایک بگ بینگ کی کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے، ایک تھیوری، ایک یعنی کہ ایک نظریہ ہے، ایک خیال ہے جو کہ سائنسدانوں نے کہا کہ بگ بینگ تھیوری میں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ کائنات بن گئی۔ تو وہ جو ہے جس کائنات، اب اس کو ہم جب ابھی قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ذرا غور کریں، اسی کو دیکھیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ سورۃ الانبیاء کی 30 نمبر آیت میں اس طرح ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اولم، کیا نہ دیکھا، یر الذین، کیا نہ دیکھا، اولم یر الذین، یعنی کیا نہ دیکھا ان لوگوں نے، کافرو جو کافر ہیں، یعنی کافروں نے نہ دیکھا کیا، ان السماوات کہ آسمانوں کی پیدائش کو، والارض اور زمین کی، کیا آسمانوں اور زمین کو نہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں نے نہ دیکھا،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آسمانوں اور زمین جو ہے، آسمان اور زمین کیا تھے؟ کانتا، یہ تھے کیا؟ رت کن۔ رت کن کا مطلب ہوتا ہے کہ یکجان، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں نا۔ جیسے آپ یوں دیکھیں کہ ایک جو اب سمجھو ایک کتاب ہے تو اس کے اوپر دوسری کتاب پڑی ہو، پھر آپ اس کو اٹھائیں تو ایک کتاب علیحدہ ہو جائے، دوسری علیحدہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح سے کہ رت کن کا مطلب ہے یہ یکجان تھے، دو کٹھے تھے۔ پھر اس جڑی ہوئی چیزیں ہوں نا، جیسے دو جڑی ہوئی ہو اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ رت کن کا مطلب کیا ہے کہ علیحدہ کرنا، یعنی رت کن کا مطلب یکجان ہونا، کٹھا ہونا۔ تو یہ کٹھے تھے، کون سی چیزیں؟ آسمان اور زمین جو ہے کٹھے تھے، اللہ نے ان کو علیحدہ کیا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فا تک نہ ہوما، تو ہم نے اس کو الگ کر دیا، کھول دیا، پھاڑ دیا۔ تو ہم نے اس کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا۔ اور یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا تک نہ ہوما، تو ہم نے ان کو پھاڑ دیا، علیحدہ کر دیا آسمانوں اور زمین کو، گویا یہ کٹھے تھے۔ رت کن کا لفظ یہ بتاتا ہے یکجان تھے، کٹھے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی محسوس ہوتا ہے جو کہ نظر آتا ہے تحقیق سے مختلف جگہ سے، کہ رت کن جو ہے یہ جڑے ہوئے تھے آسمان اور زمین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فافا تک نہ ہوما، اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کے لیے حکم دیا کن۔ جب یہ حکم آیا تو کن، یہ علیحدہ ہوئے، تو اس طرح علیحدگی کے لیے آواز پیدا ہوئی، تو یہ آواز دھماکہ کہہ سکتے ہیں، تو اسی کو بگ بینگ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آواز ہوئی، وہ دھماکہ ہوا جس سے جو ہے آسمان علیحدہ اور زمین علیحدہ ہو گئے۔ تو کن فیکون، پس وہ کام ہو گیا جو اللہ چاہتا تھا، تو گویا یہ علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ علیحدہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر وجعلنا من الماء، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے بنائے من الماء، زمین پانی سے کل شائن، پھر ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی۔ حین کا مطلب جو زندہ ہے، یعنی ہر زندہ چیز جو ہے ہم نے پانی سے بنائی۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایمان پھر بھی آپ نہیں لاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری پانی سے بنائیں، اور یہ جو آسمان اور زمین کٹھے ملے ہوئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہاں پر ایک چیز اور بتانے والی ہے، یہ رت کن کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا مطلب مکمل تاریکی، جس کو کہتے ہیں بلیک آؤٹ یا کل بلیک، کل یعنی مکمل تاریکی، اندھیرا۔ اب رت کن سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، ایک جو کہ آسمانوں پر آپ گلیکسیز میں دیکھیں تو ادھر آپ کو نظر آتا ہے ایک بلیک ہول ہوتا ہے۔ بلیک ہول ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر جو ہے وہ ستارے جو ہیں، یا جس کہتے ہیں کہ کوئی جو ستارے اللہ کی طرف سے جن کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں، ان کے اندر ان کی روشنی بھی جذب ہو جاتی ہے۔ بلیک ہے نا، جیسے بلیک باڈی ریڈیشن، آپ نے اگر جو فزکس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، تھرمو ڈائنامکس میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے بلیک باڈی ریڈیشن میں، تو بلیک ہول میں وہ ستارہ جس ستاروں کی عمر ختم ہو جاتی ہے، ستاروں کی، تو وہ بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ رت کن کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے باہر بھی نکال سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اس کے اندر آپ ڈالیں ڈبے میں کوئی چیز، پھر اس کو دوبارہ نکالیں باہر، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے، یہ رت کن سے مراد یہ بلیک ہول والی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے ہم مختلف جگہ پر پڑھیں گے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آسمان کو جو ہے وہ اسی طرح سے وہ اکٹھا کر لیں گے، جس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ
کاغذ جیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے تو وہ بھی بات یہی ہے کہ اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بلیک ہول میں ہی چلا جائے سب سسٹم جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تو سارا یہ پھر اس طرح سے بھی یہ ایک امکان ہے جو کہ نظر آتا ہے، جو قیامت کے قرب میں پاسبل ہے۔ اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی صورتحال کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی 104 آیت میں بیان فرمایا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ فرمایا ہے کہ یوم، وہ قیامت کا دن جو آئے گا نا، نطوی السماء، تو ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، قطعی سجل، یعنی اس طرح جس طرح للکتب، جیسے کتابوں کے دفتروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا فرشتے ہیں اعمال نامے بندے کے لپیٹ لیتے ہیں، تو ایسے لپیٹ لیں گے اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ لپیٹنے کا سسٹم اسی طرح کا ہے۔ اگر بلیک ہول کو پڑھ لیں اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ اس کے اندر جو ستارہ، جو سیارے جو جاتے ہیں اس کے اندر، تو وہ پورا لپٹ کے جاتے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں دوسرے لفظوں میں، جیسے اب کسی چیز کو کھولنا ہو یا اس کو بند کرنا ہو، جیسے سینٹر ہوتا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ سینٹر میں ہی سب طاقت رکھی ہے، جس طرح گریوٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کشش ثقل جس کو کہتے ہیں، تو گریوٹی کو سینٹر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ جتنا پھیلایا ہوا ہوتا ہے کسی سیارے کو، ستارے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو گریوٹی کے ذریعے سے ایک نقطے پر لے آتا ہے اور پھر اس کو بلیک ہول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو ہے نا، یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ چل رہا ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح لپیٹنے کا مطلب ہے جیسے وہ سینٹر میں ایسے لپیٹ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوتیں پیدا کی ہیں جس کو ہم مختلف نام دے سکتے ہیں، جیسے گریوٹی ہے، میگنیٹک فورس ہے، الیکٹروسٹیٹک فورس ہے۔ تو اس طرح کی یعنی کہ جو ہے نا یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے، اور آپ بانڈ دیکھ لیں، پھر مختلف کیمیکل بانڈز ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے درمیان جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے بانڈز بنا دیے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ چیز علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اسی طرح سے وہ اللہ کا حکم جب ہوتا ہے کن اور فیکون، جیسے میں نے عرض کیا کہ زمین اور آسمان کٹھے ملے ہوئے تھے، جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے کن فرمایا تو وہ علیحدہ ہو گئے، اور آسمان علیحدہ اور زمین علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، تو ہم ان کو اسی طرح زمین آسمان کو لپیٹ دیں گے، یعنی جس طرح اعمال کا دفتر نامہ سمجھو لپیٹا جاتا ہے، فرشتے لپیٹ لیتے ہیں، اس طرح سے۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے ان کو پہلے بنایا تھا ویسے ہی کر دیں گے۔ گویا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں جیسے، اب اس کا مطلب ہے جیسے پہلے نقطے سے بنتا ہے، جیسے نقطہ جو ہوتا ہے وہ سمجھو، نقطہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام گریویٹیشنل فورس اثر رکھتی ہے، تو ہر چیز اس سینٹر کی طرف آتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اوپر کوئی چیز پھینکے زمین کی طرف گرتی ہے تو زمین کشش ثقل رکھتی ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں جو ہے نا گریویٹیشنل فورس زمین کی۔ تو یہ جو ہے اسی طرح کی، تو سینٹر کی طرف اللہ تعالیٰ چاہے تو پورے وہ سیارے کو یا ستارے کو یا اس کو سینٹر میں ایک نقطے پر لا کر پھر اس کو اندر بلیک ہول میں ڈال دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو کہ اس آیت میں، آیت نمبر 104 سورۃ الانبیاء میں نظر آتا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کر لے گا، اسی طرح یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کے یہ کاغذ اعمال نامے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر قرآن پاک میں آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کما بدانا اولا خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کا آغاز کیا تھا اسی کا اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ نعیدہ، یعنی ہم اسی کا اعادہ کریں گے، دوبارہ اسی طرح کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ پکا ہم نے کرنا ہے، یہ کریں گے۔ انا کنا فاعلین ہے، یقیناً ہم کر گزرنے والے ہیں۔ تو گویا یہ کام اللہ تعالیٰ کر گزرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام
ہے کہ جو میں نے عرض کیا تو یہ جو بلیک ہول جو ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ سارے ستارے سیارے ہر چیز گم ہو جاتی ہے، تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی تحقیق اتنی ان کی نہیں ہوئی، جب یہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور ابھی تو یہ صرف ہماری جو ملکی وے ہے اس کے بارے میں بھی اتنا معلومات نہیں ہوئی ان کو۔ تو زمین جو ہے آپ دیکھیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے جو ہے نا ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ جو روشنی ہمیں آسمان سے آتی ہے، سورج کی روشنی جو آتی ہے ہم تک پہنچتی ہے 8 منٹ میں پہنچتی ہے، 8 منٹ میں سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں سے اسی کو 8 منٹ کو ذہن میں رکھ کر یا یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک نوری سال کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ نوری سال کیا ہوتا ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اب روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں روشنی جو ہے 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر اس حساب سے انہوں نے دیکھا کہ جو ہے روشنی اتنی رفتار ہے اس کی کہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، تو 8 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ تو اس سے انہوں نے معلوم کیا کہ سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اس سے معلوم کیا کہ جو ہے نا ایک منٹ میں کتنا تک اس کی یعنی فاصلہ کتنا طے کرے گی، اور اگر 1 گھنٹے کا ہو تو کتنا ہوگا، پھر 1 دن کا ہو تو کتنا، پھر 1 مہینے کا ہو تو کتنا، پھر 12 مہینے کا یعنی سال کا، گویا سال جو ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک نوری سال جو ہے نا، یہ سارا نوری سال کا مطلب روشنی کا سال جو ہے اسی کے اوپر بیس کر کے کہ جو ہے نا 1,86,000 میل فی سیکنڈ جو ہے اس کی روشنی کی رفتار، اسی کو انہوں نے یا دوسرے لفظوں میں 3 ضرب 10 کی طاقت 8 لکھ دیں میٹر فی سیکنڈ، اس حساب سے کر لیں۔ تو یہ روشنی کی رفتار جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے اسی کے اوپر بیس کر کے نوری سال بنایا کتنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ نوری سال جو ہے انہوں نے بنایا۔ اب میں نے عرض کیا کہ اگر آپ جو ملکی وے ہماری جو گلیکسی ہے، کہکشاں ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اس کی اگر آپ ایک حد سے دوسری حد تک جائیں، یعنی ایک اگر حد سے آپ جاتے ہیں دوسرا خاتمہ جیسے ختم ہوتی ہے، وہاں تک آپ اگر سفر کرنا چاہیں تو یہ سائنسدان یہ جو ایسٹرونومر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سال سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ 1,00,000 وہ سال نوری سال جو ہوتا ہے، 1,00,000 نوری سال لگ جائے گا۔ آپ بتائیں تو کتنی اس کی حد ہے، اور پھر جو ہے اتنی بڑی حد ہے اس کی کہ 1,00,000 نوری سال آپ کو لگتا ہے ملکی وے کو ایک حد سے دوسری حد تک پاس کرنے کے لیے۔ اور باقی جو گلیکسیز ہیں، جو اربوں گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی کے اندر جو ہے پھر سٹارز ہیں، ستارے ہیں، پھر پلانٹ ہیں، پھر اس کے اندر اور پھر یہ گلیکسیز اگر دیکھیں تو مل کے بعد میں کلسٹر بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نظام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے ہمارا سورج جو ہے یہ ملکی وے کے گرد یعنی ایک چکر جو ہے 20 کروڑ سال میں لگاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں سورہ زاریات میں دیکھیں 47 آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب جو ہے نا اس آیت کو غور کریں، وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو بَنَيْنَاهَا اور ہم نے بنایا، بے عید کہتے ہیں ہاتھوں سے، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا اور بے شک لَمُوسِعُونَ کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینا، اور اس کو ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب یہ وسعت دینے جو ہے نا، وسعت دینا، اس سے بہت بڑے باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ جو فورسز ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا گریویٹیشنل فورسز ہیں، جیسے
ये कशिश शकल की क़ुव्वतें हैं, या मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, या ऐसी ताकतें जिनसे किसी चीज़ को लंबा जितना कर लें, बढ़ा दें, आगे कम कर लें, तो ये सारी ताकतें अल्लाह ने पैदा की हैं। ये इससे ये मालूम होता है, और इसी की बेस पर साइंसदानों ने बहुत सारे जो है वो ऐसी एनर्जीज़ को मालूम किया जो कि छुपी हुई थी। बाद में उन्हीं के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की, मौजूद हुई। तो गोया मौसून जो है ये वसअत देना आसमानों को, ये अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा कर बयान फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने ये कशिश शकल और इस तरह की और क़ुव्वतें पैदा करके आसमानों को बढ़ाया और ये वसअत दी, और इसी तरह अल्लाह ताला के लिए ये सब कुछ आसान है। तो इसी तरह से मैंने अर्ज़ किया कि 8 मिनट को जब इन्होंने तब्दील किया उसमें नूरी साल में, या तो इन्होंने देखा कि आसमान और इस ज़मीन और सूरज का फासला जो है कोई तकरीबन 93 मिलियन माइल्स है, यानी इतना इन्होंने बताया, अंदाज़ा लगाएं। तो वो कहते हैं कि अगर आप जो है मिल्की वे से अगर आप क्लस्टर में जाना चाहें, जहाँ पर ये वो क्लस्टर होता है, मजमुआ होता है गैलेक्सीज का, यानी कहकशाएँ जो हैं वो क्लस्टर जो है वो इकट्ठे कहकशाएँ मिलती हैं तो फिर एक क्लस्टर बनता है। अगर आप क्लस्टर जो पहला क्लस्टर है हमारा उस तक अगर पहुंचना चाहें तो 50 मिलियन नूरी साल लगेगा, तो उसके बाद जाकर वहां पहुंच पाएंगे। अब आप खुद बताएं कि कितना ज़्यादा ये कायनात का निज़ाम है, ये सिर्फ आसमानी निज़ाम है। और इसी को आप देखें कि वस्समाए वत्तारिक, अब ये जो है ना वस्समाए वत्तारिक, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, और आसमान की कसम और तारिक की कसम। तारिक क्या है? तारिक के बारे में जब मालूमात की गई तो ये वही ब्लैक होल ही है। तो इसके अंदर जो है ना वो फिर सारे स्टार जाते हैं। ये ऐसी चीज ऐसा ही निज़ाम है कि जिसमें अल्लाह ताला ने सब कुछ समो के रखा हुआ है। तो अन-नज्म साकिब भी कहा गया है, इसको चमकता हुआ सितारा है, लेकिन वो सूरत हाल जो है इसको, तो साकिब का मतलब वो भी है कि इसकी शक्ल सूरत जो है वो होल जैसी है, और ये जो है एक ऐसा होल है जिसके अंदर सियारे सितारे और ये जो है सब कुछ निज़ाम जो है उसके अंदर से, जैसे आप किसी जगह बंद करके रख देते हैं और किसी चीज़ को वहाँ से निकालते हैं, तारिक वो है। तो इसलिए तारिक के बारे में जब रिसर्च की गई तो इससे मालूम ये भी होता है ते यानी कि वो यानी ये ऐसा सितारा है जो कि बड़े बड़े सितारों को अपने अंदर रोशनी समेत निगल जाता है। तो इस तरह से ये निज़ाम है जो कि ब्लैक होल जिसको कहते हैं, साकिब को भी इन्होंने इसी का नाम दिया है, साकिब तारिक का ही वो नाम है। तो इसी तरह आप गौर करें, आगे देखें सूरत नूह आयत नंबर 15 को देखते हैं। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलम तराओ, क्या तुम नहीं देखते, कैफा खलकल्लाहु, कि कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किए, सब आसमावात तिबाका, तो कैसे अल्लाह ताला ने ये जो 7 आसमान पैदा किए एक पर एक। अब ये जो है ना तिबाका का मतलब होता है एक पर एक, यानी तह होती है, जैसे एक पर एक एक पर एक। तो इसमें भी यही बात सामने आती है कि जैसे ये प्लेटें होती हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख लो, तीसरी प्लेट रख लो, चौथी प्लेट रख लो, ऐसे प्लेटें रखते जाओ तो फिर उनको उठाओ तो एक एक करके। तो यही है कि जो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, ये जो निज़ाम है इसी तरह से एक के ऊपर एक है। तो ये जो निज़ाम है, और इस तरह जब अल्लाह लपेटता है तो जैसे वो सेंटर में ले आता है और फिर उसी ब्लैक होल में चीज़ चली जाती है। तो ये निज़ाम ऐसे है जो कि नज़र आता है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 17 देखते हैं। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइका वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफ़िलीन। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 राहें, यानी सबअ तराइका, 7 राहें, 7 तराइक जो हैं तरीके वो बनाई, 7 राहें बनाई, वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफ़िलीन, और हम खल्क से बेखबर नहीं हैं, अल्लाह ताला फरमाता है। अब ये तराइक जो है ना ये हैं रास्ते।
اب یہ اسی سے مراد سات سات راستے، سات راہیں، تو سات آسمان یہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، مختلف آیات میں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ اتنا بڑا نظام ہے جس کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ سو آسان سی بات یہ ہے کہ یہاں سے یہی معلوم ہوتا ہے، جب بندہ اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو بس وہ ایک بات پر ہی آ جاتا ہے کہ اس کا موجد جو ہے، اس کا بنانے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی مالک مختار ہے جو اس سب کو بنانے والا ہے، کیونکہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ سارا چکر ہے۔ جیسے چکر ہوتا ہے نا، آربٹ میں چلنا، یعنی اب گول یعنی چلنا جیسے ہوتا ہے نا، تو چلنے کا نظام جو ہے، یعنی روٹیشن کا نظام یا یہ سرکل میں چلنے کا نظام جو ہے، اس میں دیکھیں کہ پورا نظام دیکھ لیں، چاہے آپ زمین کو دیکھ لیں، چاہے آپ ستاروں کو دیکھ لیں، سیاروں کو دیکھ لیں، یا آپ کوئی بھی نظام، ایون آپ جو لوگوں نے، سائنسدانوں نے انونشن کر کے ادھر چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نظام سارا جو ہے اینٹی کلاک وائز موو کر رہا ہے، یعنی کہ یہ حرکت ان کی اینٹی کلاک وائز ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کیسا ہے۔ تو یہ سارا نظام ایسا ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی ٹائم ڈیوریشن جو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اندازے فٹ رکھے ہوئے ہیں، کہیں پر کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ اگر ایک سیارہ ستارہ ایک راستے میں جا رہا ہے، دوسرا دوسرے راستے میں جا رہا ہے، تو ایک دوسرے سے ٹکر نہیں کھاتے، وہ صحیح نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے جو اس کی رحمت، اس کی رحمت سے اس کی ہی شان کو بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ ایک ہے کہ اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ اگر اللہ کو ایک نہ مانتے، جو نہیں مانتے، وہ دیکھیں کہ اگر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اور کوئی ہوتا تو پھر دیکھیں نظام کہیں نہ کہیں تو فطور پڑ جاتا، اس کے اندر اختلاف پڑ جاتا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے جس نے سارا نظام ہستی کو چلایا ہوا ہے، آسمانی نظام کو۔ اسی طرح زمین کا میں نے عرض کیا کہ زمین کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے 14 طبق بنائے۔ طبق سے مراد جب اس کو دیکھا جائے تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کو پوری طرح اس کی وضاحت مل جاتی ہے۔ اور یہ اسی طرح آپ زمین پر پھر دیکھیں، غور کریں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے، دریا بنائے۔ زمین کے اندر جو ہے، اب زمین پانی کے اوپر قائم ہے، اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر معدنیات بھی ہیں، جنگلات بھی اس کے اوپر ہیں، باغات بھی ہیں۔ اس کے اوپر ہر طرح کا جو نظام ہے، جو کہ ضروریات ہیں بندے کی، اوپر والے حصے میں دیکھیں تو پوری خوراک ہے بندے کی، پودوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، انسان کی ساری ضروریات اوپر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چشمے اور پہاڑ بنائے، زمین پر کیل ٹھوک دیے تاکہ زمین ہلے نہ، اس کا نظام بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی ساری قدرتیں اور اللہ کی ساری یہ نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اب اسی آیت میں دیکھ لیں تو سائنس کی ساری شاخیں بیان ہیں، جیسے ایسٹرونومی دیکھیں، جیوگرافی دیکھیں، فزکس ہے، بایولوجی ہے، ٹیکسونومی ہے، ایگرونومی ہے، تھرمو ڈائنامکس ہے، آپ میٹیورولوجی ہے، آپ اس میں سوائل سائنس دیکھیں، آپ کیمسٹری دیکھیں، آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ اینیمل ہسبینڈری ہے، اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹکس ہے، اینیمل نیوٹریشن ہے، لائف سٹاک مینجمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایگریکلچر آ جاتی ہے، ہارٹیکلچر آ جاتی ہے، اریگیشن آ جاتی ہے، مائننگ آ جاتی ہے، انجینئرنگ آ جاتی ہے، فارسٹری آ جاتی ہے، آپ ایگرانومی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کون سی ایسی سائنس کی چیز ہے یا سائنس ہے جو اس آیت میں بیان نہ ہوئی ہو۔ یہ ایک آیت ہے لیکن اس نے سب کو کور کیا ہوا ہے، پوری کی پوری سائنس جو ہے اس آیت میں موجود ہے۔ تو یہ اتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ زمین آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کا مسکن ہے، اور دیکھیں کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جو ہماری سجدہ گاہ بھی ہے اور ہمارا مدفن بھی ہے۔ اور زمین کی مختلف ہی تاثیریں ہیں، مختلف جگہ پر زمین کی تاثیر مختلف ہے۔ آپ جہاں دیکھتے جائیں زمین کی
آپ تاثیر مختلف پائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور زمین کے اندر کا نظام مختلف پائیں گے. کسی جگہ پر کوئلے کی کانیں نکلیں گی، کسی جگہ گیس نکلے گی، کسی جگہ تیل ہوگا، کسی جگہ سونے کی کانیں ہوں گی، کسی جگہ چاندی کی ہوں گی، کسی جگہ مختلف. یہ زمین کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے. زمین یکساں نہیں ہے ایک جیسی، اس لیے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں. زمین جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حالت اور انسان کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے انسان. اور ہمیشہ یہ ایک بات جو کہ آئی تھی کہ دھول اور بادل تھا، اور دھماکہ جو ہوا تھا اس میں وہی میں نے عرض کیا کہ سورج وہ اپنا آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جیسے آیت میں نے آپ کو بیان کی کہ اس آیت کے مطابق زمین اور آسمان جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن سے علیحدہ ہو گئے. تو علیحدہ ہونا جو تھا وہی ہو سکتا ہے دھماکہ ہو، جس کو بگ بینگ کا نام دیا گیا ہو. تو اس وجہ سے زمین علیحدہ ہوئی. تو پھر زمین جو ہے تو وہ وجود میں آئی. پہلے وہ کہتے ہیں زمین ایک ایسی تھی کہ جس میں بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا. تو پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا. تو اس کے بعد جو ہے اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، تو مختصر بس ہم بات کرتے ہیں کہ اس زمین جو ہے اس کا درجہ حرارت کم ہوتا گیا، ٹمپریچر کم ہوتا گیا. اور پھر کیا ہوا کہ زمین کے اوپر گیس، پہلے کہتے ہیں آکسیجن تھی نہیں، تو بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پودے پیدا کیے، تو وہ بیکٹیریا پیدا ہوئے یا کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آکسیجن پیدا ہوئی. تو آکسیجن پھر ہوئی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ضیائی تالیف فوٹو سینتھیسس کا عمل بھی ہوا، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پودے ہوئے، تو فوٹو سینتھیسس اور آکسیجن کا نکلنا اور پھر جانداروں کا بننا. اور اسی طرح سے وہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو تحقیق میں یہ کہتے ہیں کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین اور اس طرح کی جو تھے موجود تھے چیزیں، یہ گیسیں، تو پھر یہ آپس میں مل کر امائنو ایسڈ بنے. امائنو ایسڈ سے پھر وہ پروٹین کا مالیکیول بنا، پروٹین کا مالیکیول کا مطلب جاندار چیز بنی. پھر وہ جاندار پھر آرگینک کمپاؤنڈ، اور اس طرح سے جو ہے نا کوئی آرگینک پروڈکٹ، یعنی یہ کوئی جاندار جو ہے وہ موجود میں آیا، پودے کی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں. تو اس طرح سے تو یہ سلسلہ جو ہے بنتا ہے. تو یہ جو ہے دنیا جو ہے اسی کو دیکھ لیں آپ. ہمیشہ زمین کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو گول نہیں پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انڈے کی طرح ہے. انڈا جیسے ہوتا ہے، انڈا گول نہیں ہوتا بلکہ ایلپٹیکل ہوتا ہے. تو زمین اسی طرح کی شکل کی بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی. تو اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ اتنی پرانی ہے یہ زمین جو ہے. زمین کے بارے میں بہت سارے، یعنی کوئی کہتا ہے 6000 سال پرانی ہے، کوئی کہتا ہے 10 کروڑ سال پرانی ہے، کوئی مختلف. یہ سب تھیوریاں ہیں مختلف، یہ سب اللہ جانتا ہے کہ کتنا پرانی ہے. لیکن زمین کافی عرصے کی پرانی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے. باقی سب کچھ تھیوریاں ہیں جو کہ ایک نظریات ہیں، خیالات ہیں لوگوں کے. تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ تو سائنسدان تو وہ فاصل دیکھتے ہیں، جو ہوتی ہیں چٹانیں ہوتی ہیں اس کے اندر سے فاصل دیکھتے ہیں، وہ پرانی جو کوئی چیزیں رہ گئیں تو ان کو دیکھ کر وہ چٹانوں کا پھر زمین کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنا عرصہ پرانی ہوگی. تو وہ حساب سے مختلف باتیں اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ زمین کا اندازہ اس سے لوگ لگا لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ سمپل اسی کو دیکھ لیں، یہ جو اسلام آباد میں اسلام آباد اور پنڈی کے ساتھ مارگلا ہل ہے، اس میں بہت ساری چٹانیں موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ 6.5 کروڑ سال پہلے یہاں پر سمندر تھا. تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے یہ مارگلا ہل اور اسلام آباد پنڈی والا ایریا جو ہے، یہاں پر ایسی چٹانیں موجود ہیں اور فاصل موجود ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 6.5 کروڑ سال پہلے سمندر تھا. تو یہ چٹانوں کی حیت سے ان کی اس طرح سے معلومات ہوتی ہیں. تو اسی طرح سائنسدان معلوم کرتے ہیں. اصل بات اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے نا یہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا
تک ناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ تو گویا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں مضبوطی سے ملے ہوئے تھے، بند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا، ان کو پھاڑ دیا، کھول دیا۔ تو یہی جو ہے نا وہ بگ بینگ کہتے ہیں، زمین علیحدہ ہو گئی، وہ زمین اللہ کی اب ہمارے سامنے، ہم اس میں بستے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور زمین کے اوپر دیکھیں ہر قسم کی نعمت ہمیں میسر ہے جو ہمیں ضرورت بطور چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دی ہوئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آگے اللہ فرماتا ہے واختلاف اللیل، واختلاف اللیل، تو واختلاف اللیل جو ہے وہ دن اور رات کا آنا جانا۔ اب دن اور رات کا جو آنا جانا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ دیکھ لیں، دن اور رات کا آنا جانا اتنا آسان ہے، اتنا مشکل کام یہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ یہاں پر ایک بات اور بھی آتی ہے کہ دن جو ہوتا ہے نا وہ روشنی لاتا ہے اور رات اندھیرا لاتی ہے۔ تو یہ جیسے ہوتا ہے نا، انسان ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اندھیرے والے، ایک روشنی والے، ایک ایمان والے اور ایک ایمان کے بغیر۔ تو یہ جو ہوتے ہیں اسی طرح کی بات ہے۔ تو زمین جو ہے، اس کی اصل میں زمین کا دن رات کا پیدا ہونے کا عمل جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زمین کیونکہ اپنے محور کے گرد، اپنے ایکسس کے گرد جو ہے، اپنے سینٹر کے گرد ایک چکر لگاتی ہے۔ تو یہ چکر لگاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زمین کی روٹیشن۔ تو یہ زمین کی روٹیشن جو ہوتی ہے نا، یہ روٹیٹ کرتی ہے تو اپنے گرد تو سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے۔ تو وہ جو حصہ جب زمین گردش کر رہی ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے اس کے اپنے گرد، تو اپنے گرد یعنی اپنے سینٹر کے گرد، اراؤنڈ اٹس اون ایکسس، یعنی تو اس کے 24 گھنٹے میں ایک جو ہے وہ چکر پورا ہوتا ہے، اور اس میں جو حصہ اس کا سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور جو سورج سے دوسری طرف ہوتا ہے وہ رات ہوتی ہے۔ تو بس یہ جو ہے دن اور رات اسی طرح بنتے ہیں کہ زمین کی جو حرکت ہے، کہ وہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ روٹیشن جو زمین کی ہے اس سے بنتے ہیں، جو کہ اراؤنڈ اٹس ایکسس ود ان 24 آورز جو کرتی ہے۔ تو 24 گھنٹے میں زمین جو روٹیشن کرتی ہے اس سے دن اور رات بنتے ہیں، تو جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن اور رات، دن جو ہے رات دن کا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اسپیشل جو ہے اتنا اختلاف سمجھا دیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کوئی اور بندہ دن اور رات بنا کے دکھا سکتا ہے بھلا؟ تو یہ اللہ کی شان ہے، تو اس لیے اللہ بنا سکتا ہے، دن اور رات بھی اللہ ہی بناتا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے اندھیرا اور روشنی، رات نیند کا منظر ہوتا ہے، موت کا منظر ہوتا ہے، اور دن جو ہے زندگی کا منظر پیش کرتی ہے۔ اور کبھی رات اپنے حصے کو اپنا حصہ دن کو دے دیتی ہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے، تو کبھی دن جو ہے اپنا حصہ رات کو دے دیتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اسی مختلف جگہوں پر ایسے بھی ہیں زمین کے وہ حصے جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے، یہ اس ساری زمین کی روٹیشن ہے اور اس کا نظام ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس نے دن اور رات بنائے، اور یہ دن اور رات کوئی اور نہیں بنا سکتا، یہ صرف اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ تو زمین کے گھومنے سے ہی دن اور رات بنتے ہیں، روٹیشن آف ارتھ سے۔ جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہ رات ہوتی ہے۔ تو زمین انڈے کی طرح گول ہے، اس لیے جو ہے وہ دن اور رات لمبے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دن اور رات بنا سکے۔ تو اس لیے یہ اللہ بنا سکتا ہے، اللہ نے ہی بنائے ہیں دن اور رات، تو یہ اس لیے یہ اللہ کی خاص نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے بعد جیسے میں نے آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
اگلی بات آگے دلیل آئی، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، والفلک التی، اللہ فرماتا ہے اور فلک التی اور کشتی جو ہے، فلک التی تجری فی البحر، یعنی اللہ فرماتا ہے اور کشتیاں جو ہیں یا وہ جہاز جو بحری جہاز ہوتے ہیں، فی البحر جو دریا میں تیرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یا سمندر میں تیرتے ہیں، یا کشتی تیرتی ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کے لیے، وہ لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے وہ سامان اور تجارت کا اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ اس کی اللہ نے مثال دی۔ یہ ایک اور مثال ہے جس سے ہم دیکھیں کہ جو ہے آپ غور کریں کہ پانی کے اوپر جب کوئی چیز چلتی ہے تو وہ جو ہے خاص طور پر دیکھیں، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں کہتے ہیں کہ سوئی تو پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو وہ تیرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ سوئی جو ہے پانی کی وہ ڈوب جاتی ہے لیکن اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ تیرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی ساری بات کو وہ جو ارشمیدس سائنسدان تھا، اس نے اس کو محسوس کیا کہ اس نے اس کے بارے میں معلومات لی، اس نے ایک قانون بنایا، ارشمیدس لا کہتے ہیں جس کو، ارشمیدس کا قانون، کہ بھئی اس کے اوپر اچھال کی قوت جو ہے نا، وہ جیسے زمین پانی کے اوپر کوئی چیز چلتی ہے تو اس کے اوپر اچھال کی قوت وہ عمل کرتی ہے، جو اس میں دو چیزوں کا اثر بڑا اہم ہے، کہ ایک کثافت کا اور ایک حجم کا، والیوم اینڈ ڈینسٹی جو ہے۔ تو یہ اس کا ریلیشن شپ اس نے دیکھا، تو یہ اس کا آپ دیکھیں والیوم زیادہ ہو اور کثافت کم ہو تو پھر وہ چیز تیرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو ہے اس کا آپ ایک لوہے کا کیل جو ہے اگر زمین کے اوپر، یا سوئی جو ہوتی ہے وہ اگر پانی میں ڈالیں، سوئی نیچے چلی جاتی ہے، وہ تیرتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا والیوم جو ہے وہ، اس کا حجم جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور جبکہ آگے وہ جو دریا، وہ جو ہوتا ہے اپنا سمندری جہاز ہو یا کشتی ہو، اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تیرتی رہتی ہے کیونکہ اس پہ اچھال کی قوت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو تیرے رکھتی ہے۔ تو یہ ارشمیدس نے اس کو وضاحت سے بیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ کشتیوں کا یا سمندری جہازوں کا یا ایسی چیزوں کا سمندر کے اندر چلنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اچھال کی قوتیں ختم کر دے، کیونکہ قوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ختم کر دے اور معاملہ جو ہے وہ نہ چل سکے۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے ہی کشتی بھی چلتی ہے اور جہاز بھی چلتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ تجارت کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے ملکوں کو ضروریات کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں جو ایک ملک میں نہیں ہوتی، دوسرے ملک سے وہ جاتی ہیں، تو تجارتی فائدے بھی ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ ملکی طور پر بہتری بھی آتی ہے، اور مارکیٹنگ، ایکسپورٹ امپورٹ کا سلسلہ یہ ایک چل پڑتا ہے۔ تو کشتی جو ہے اس کے موجد جو ہے، کشتی بنانے والے سب سے پہلے موجد اس کے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے بنائی کشتی اور اس سے سلسلہ چلا، تو یہ آگے سلسلہ اس طرح سے کشتی کا سلسلہ۔ لیکن اگر کشتی ذکر اللہ کی ہو اور معرفت الہی کے سمندر میں چل رہی ہو اور شریعت کا جہاز ہو، ماشاء اللہ، پھر اس پہ آپ بیٹھ جائیں تو اللہ کی رحمت سے قرب الہی میں جا پہنچے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو یہ کشتیوں کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کشتی والی دلیل کہ یہ صرف اللہ کی ہی شان ہے کہ اس نے یہ نظام بنایا کہ جس میں اچھال کی قوت عطا کی، جس سے وہ حجم جو ہے اگر کسی چیز کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ڈوبتا، لیکن وہ جو تھوڑے حجم والی چیز ڈوب جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک نظام بنایا، اس نظام کے علاوہ یعنی اس کے اپوزٹ یا اس کے مختلف کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس نظام کو ہی چلا کر کتنی دیکھیں کام ہو رہا ہے، جہاز تک، بڑے بڑے جہاز جو ہے پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی شان بیان کی گئی، اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں آگے، وما انزل اللہ من السماء،
اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے، من السماء آسمان سے، مم ماء پانی اتارتا ہے، فاحیا اور زندہ کرتا ہے اس سے، بہل اردا یعنی اس سے زمین میں زندگی آتی ہے، زندہ کرتا ہے، بعد موتہا یعنی زمین مردہ جو تھی اس کو زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک اور آئی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے بارش برساتا ہے، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب اس کا پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن جب میں نے وہ ایگریکلچر میں یونیورسٹی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ راز کھولا کہ مردہ زمین کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو وہ جو بارش ہوتی ہے، بارش کا جو پانی ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ سب سے پہلے جو پانی ہوتا ہے نا سمندروں کا، تو پانی جو ہے وہ بخارات بنتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہیٹ آتی ہے، حرارت ملتی ہے، تو بخارات بن کر اوپر جاتا ہے، تو اوپر جاتا ہے تو اوپر اس کو وہ درجہ حرارت ٹھنڈا مل جاتا ہے، تو وہ پانی دوبارہ بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کنڈنسیشن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، بادل اس پانی کو اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ چلتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کر وہ پانی نیچے گر جاتا ہے، تو وہ اس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے وہ جو بارش ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی بھی چمکتی ہے۔ اب بجلی کا چمکنا جو ہے، آپ دیکھیں نا، بجلی چمکتی ہے تو فضا میں جو درجہ حرارت ہوتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بجلی چمکتی ہے اس وقت، کیونکہ فضا کے اندر آپ کو پتہ ہے آکسیجن گیس بھی موجود ہے، نائٹروجن بھی موجود ہے، بلکہ نائٹروجن تو زیادہ ہے، 78% ہے، تو نائٹروجن بہت زیادہ ہے۔ تو نائٹروجن جو ہے نا وہ پانی کے اندر، جو پانی کیونکہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا ہوتا ہے، تو پانی کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے اس کے ساتھ نائٹروجن جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، اور ریئیکٹ کر کے یعنی ریئیکشن کر کے عمل کر کے وہ نائٹریٹ بنا دیتی ہے۔ یعنی جب وہ بارش کا قطرہ ابھی اوپر فضا میں ہے، اور اگر وہ جب بجلی چمکی تو ٹمپریچر بڑھا، تو وہ جو پانی تھا وہ اس کے مالیکیول، اس کے اندر سے جو ہائیڈروجن اور آکسیجن تھی وہ علیحدہ ہوئی، آکسیجن اس کی نائٹروجن کے ساتھ مل کر نائٹریٹ بنائی۔ اب وہ نائٹریٹ جو ہے وہ پانی کے قطرے کے ساتھ، زمین کے ساتھ، وہ بارش بطور نیچے گرتا ہے۔ وہ نائٹریٹ جو زمین پر گرے گا، نائٹریٹ کھاد ہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نائٹریٹ کھاد ہوتی ہے نا، کھادیں بھی تو نائٹریٹ ہوتی ہیں، اور نائٹروجن آپ کو تو نائٹریٹ جو ہوتی ہے پودوں کے لیے اس کی کتنا ضروری ہے، اور یہ پودوں کی خوراک ہے۔ تو گویا وہ زمین کا حصہ جس پر وہ کچھ بھی نہیں تھا سبزہ، اب اس پر جب وہ نائٹریٹ والا پانی گرے گا تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جگہ جو ہے سرسبز ہو جائے گی، اور زمین جو ہے وہ ہریالی ہو جائے گی، اور مردہ زمین زندہ ہو جائے گی۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہی پانی جو اوپر فضا میں ہوتا ہے، تو وہ بجلی کے چمکنے سے اس میں سے آکسیجن اور نائٹروجن کا ملاپ کر کے نائٹریٹ بنا کے وہ پانی بارش کے ذریعے نیچے گرتا ہے، اور وہ بطور کھاد وہ زمین کو ملتی ہے، تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب ایسا کوئی کام ایسے آپ دیکھیں مصنوعی آپ بارش بناؤ، اب بارش اتنی مصنوعی بنا کے زمین فضا کے اندر جو ہے، اب کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ اتنا ٹمپریچر ایک دم پیدا کرے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر آکسیجن کو نائٹروجن سے ملا کر نائٹریٹ بنا کر نیچے گرائے، اور وہ جو ہے نا اس طرح زمین کی ہریالی ہو۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ اللہ ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بارش کے ان قطروں سے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ زمین کی خوراک بطور نائٹریٹ بھیج دیتا ہے، اور وہ زمین جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر ہریالی اور سبزے والی بن جاتی ہے، اس کے اوپر بھی پھول پودے اور یہ چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، یہ سب کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں
من کل دابا یعنی ہر قسم کے جاندار جو ہیں، چلنے والے جو ہیں، چلنے والے جاندار ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیے۔ آپ دیکھیں جاندار مختلف طرح کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیے ہیں۔ اب اس میں مختلف قسم کے جانور بھی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ پودے بھی ہیں، نہیں وہ جو ہیں پرندے بھی ہیں، کیڑے بھی ہیں، جراثیم بھی ہیں، یہ سب مخلوق ہیں۔ اور ابھی جو وہ جغرافک چینل والے جو ہیں وہ تو اتنا تک کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً 20 لاکھ سے بھی زیادہ مخلوق ہے جو زمین پر رہتی ہے، یعنی چلنے والی مخلوق جو کہ زندہ ہے، چلنے والے ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے کس طرح کے، وہ تقریباً 20 لاکھ سے بھی زیادہ مخلوق ہے جو زمین کے اوپر اس وقت رہ رہی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نظام بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہے زمین کے اوپر انواع و اقسام کے کتنے یعنی کہ جانور اور کیڑے مکوڑے اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ پیدا کی ہیں اور اس کو پھیلا رکھا ہے۔ اور مختلف آپ دیکھ لیں کہ مختلف جگہ پر جہاں پر وہ ان کی ضروریات ماحول ان کو ملتا ہے، ٹمپریچر ملتا ہے، پانی اور خوراک ملتی ہے، تو وہاں اس طرح کے جانور زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو آپ زوالوجی میں پڑھتے ہیں، زوالوجی کا پورا علم جو ہے اسی کے بارے میں ہے۔ پھر وہ جانوروں کی درجہ بندی کرتے ہیں کون سے، تو اس کو پھر ٹیکسانومی میں دیکھا جاتا ہے، پھر کنگڈم، فائلم، کلاس، فیملی، جینس، سپیشیز، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا نظام ہے۔ اور اس کو دیکھیں سورہ شورا کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ تو اس کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور جو چلنے والے اس نے پھیلائے، یعنی کہ وما بث فیہما من دابۃ، اور جو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا چلنے والے جاندار جو ہیں زمین پر۔ تو یہ اللہ فرماتے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، تو ان کی اکٹھا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے، یعنی جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں اللہ ان کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے پاس طاقت ہے، اذا یشاء، جب چاہے اللہ، قدیر، اس پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر قسم کا جانور جو زمین پر پھیلا رکھا ہے، ہر قسم کا جاندار چلنے والا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل جو ہے، اس سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے وحدانیت کا ہی تصور سامنے آتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں پھیلا سکتا۔ اب دنیا کے کون سے آپ دیکھیں، ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے سے لے کر جراثیم سے لے کر ہر چیز کون پھیلا سکتا ہے؟ تو یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پھیلا دیا ہے۔ یہ اللہ نے ایک اور بات اللہ میں بیان فرما کے بتا دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے، آگے دیکھتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ، اور اگلی اللہ فرماتے وہ تصریف رہائی، اور ہواؤں کی گردش جو ہے، ہواؤں کی گردش بڑی اہم ہے، کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے نا، فضا، یہ دیکھیں ہوائیں جو ہیں بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ اسے ریحا بنا، ریح نہ بنا، کیونکہ ریح جو ہوتی ہے نا وہ ہوا ہوتی ہے جو عذاب والی ہوتی ہے، اور ریحا جو ہے نا وہ ہوا ہے جو رحمت والی ہوتی ہے۔ تو ریحا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب ہوا چلتی تھی، آندھی چلتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسے جو اللہ تو جو ہے نا ریح نہ بنانا، یعنی اور ریحا بنانا، تاکہ جو ہے یہ رحمت والی ہوا بنے اور عذاب والی نہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں جو ہیں وہ 8 قسم کی ہوتی ہیں، 4 رحمت والی ہوتی ہیں جن کو انہوں نے فرمایا ناشرات، مبشرات اور مرسلات اور زاریات۔ یہ 4 قسم کی ہوائیں ہیں جو کہ رحمت والی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں 2 جو ہیں عذاب کی 4 ہیں، جو کہ 2 خشکی والی ہیں، 2 دریائی یعنی پانی والی ہیں۔
اب جو خشکی والی دو ہیں ان کو ایک کو کہا گیا ہے عقیم اور ایک کو کہا گیا ہے سرسر۔ اب سرسر والی تھی نا وہ جو ان پر قوم عاد پر آئی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جو خشکی والی جو دو دو ہوائیں ہیں وہ ہے عقیم اور سرسر، اور جو دریائی ہیں یا پانی والی ہیں وہ آصف اور قاصف۔ تو یہ دو وہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہوائیں جو ہیں انہی کی گردش سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کبھی موسم کی تبدیلی جو ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم بدلتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، بادل لے آتی ہیں، پھر بارش برس جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بارش برسنا اور یہ سارا یہ سلسلہ بارش کو بھی ہوائیں لاتی ہیں، تو ہواؤں کی بڑی اللہ تعالیٰ نے وہ شان بیان فرمائی ہے۔ ہوائیں بھی ہر قسم کی ہیں، اور یہ بارش کو برسانے والی بھی ہیں، بارش کو لانے والی بھی ہیں، اور بادلوں کو واپس لے جانے والی بھی ہیں، یعنی بادلوں کو واپس لے جاتی ہیں۔ تو ہواؤں کا ہی اثر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے بندوں کے لیے عذاب بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ وہ جو تھی قوم عاد تھی، وہ اسی ہواؤں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سرسر والی جو تھی ہوا، اس کے ذریعے سے اس کو تباہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ریح ہے ہوا وہ اللہ کی رحمت سے ہے، جو رحمت لاتی ہے، اور عذاب کو لانے والی جو ہے وہ دیکھیں اللہ کے دیکھیں یہ یہاں پر بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عذاب کو لانے والی ہے وہ ریح، یعنی آندھی ریح جو ہے وہ لاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرو۔ بعض اوقات یہ ریح جو ہوتی ہے وہ ریا بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جب اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے اس کا، یعنی اسی طرح سے وہ صبا جو تھی وہ ہوا، یہ بڑی اچھی صبا مددگار ہوا ہے، بڑی خوبصورت ہے اللہ والے، اس لیے کہتے ہیں نا وہ باد صبا، یعنی اس جانے والی ہوا جو ہے اس کو بھائی تو صبا جو ہے یہ بہت اچھی اور نرم اور اچھی ہوا ہے۔ اور دبور جو تھی وہ ایک ہوا تھی جو قوم عاد کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی بھی قسمیں بنا رکھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہوائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہوائیں وہ اپنے ساتھ مٹی کو ساتھ لاتی ہیں، مختلف چیزوں کو لاتی ہیں، عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں یہ ساری صورتیں پیدا کی ہیں۔ لیکن ہوا عام طور پر اگر کسی جگہ ہوا نہیں ہوتی تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم پریشر ڈیفرنس کہتے ہیں، تو وہ یا پریشر گریڈینٹ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہوا جو ہے بڑی تیزی سے دوسری جگہ سے آتی ہے فورس کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں آندھی آ گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہواؤں کا چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور بادل جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے موجود رہتے ہیں، بین السماء آسمان والارض اور زمین کے زمین اور آسمان کے درمیان بادل جو ہیں وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کا چلنا پھرنا وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے بادل چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ بادل جو ہے وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ ہے کہ آپ دیکھیں نا یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے جو بادل کو ایک جگہ اگر جا رہے ہیں تو ان کے رخ موڑ دے، تو اللہ بھائی موڑ دو، ادھر کر دو، دوسری طرف جس طرف جا رہے ہیں اس کی بجائے کسی اور طرف کر دو، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد وہی ہے جو اس کو بادلوں کا رخ موڑ رہا ہے، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تو بادل گرج قوس قزح، تیز بارش ہونی ہے، ہلکی ہونی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بادلوں کا چلنا پھرنا، ایک فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہوتا ہے
کہ تم مظاہر قدرت پر غور کرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کی حقانیت کو پہچانو، اللہ کی وحدانیت جو کھل کے سامنے آ گئی ہے، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ایک ہے، اس نے یہ سارا نظام چلایا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی مثالیں ہیں، حکمت بھری، کہ ان کو دیکھ کر اللہ کا ایک ہونا بندے کو یاد آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ اللہ کے ہاں اگر کوئی اور ساتھ ہوتا شریک تو یہ انتشار پڑ جاتا، اختلاف پیدا ہو جاتا، اور کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو یہ کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ اللہ کی وحدانیت کی اتنی کھلی کھلی مثالیں ہیں، ان کو دیکھ کر سمجھو اور ایمان لاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔